السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Abu Aisha Shuaib from ecompro.shuaib, your branch to learn about the latest in technology, e-commerce, design, and also in today's session, this is the fourth session, and I'm going to give you I'm going to give you the job updates as well in this session. So let's start off with, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اصل میں ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح بات کریں گے جیسے ہم کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں، بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں اس وقت رزق حلال کی تلاش میں ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، ٹھیک ہے؟ ہم کیونکہ پاکستان سے ہیں تو ہم اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں تک لمیٹڈ نہیں ہے. ہم جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہم سب ایک ہیں اور تھوڑی سی موٹیویشن ٹاک بھی ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے جو ہمیں ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، اماراتی، سعودی، یہ سب جو ہے نا، یہ ہم میں، اور اسی طرح پاکستانی کے اندر پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ سب ہمارے اندر ڈویژنز پیدا کرتی ہیں، یہ باتیں، یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے صرف تعارف کے لیے ہمیں مختلف رنگوں میں، مختلف خطوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. all of it is just for the sake of what? for the sake of، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ موبائل میں ایشو ہے. موبائل خود میں اصل میں اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہ رہا for religious reasons. so anyhow، بڑا خطرناک ہے. تو اصل میں ہو یہ رہا ہے ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ کہ اس کی جو ایکسیلرومیٹر ہے، ایک سینسر ہوتا ہے اس کے اندر موبائل کے، جو اس کیمرے کو، اس کی اورینٹیشن کہ موبائل آگے ہے یا پیچھے، اس کی موومنٹ کے بیسس پہ یہ کیمرے کو فرنٹ یا بیک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیونکہ یہ میڈ ان چائنا ہے تو یہ ذرا انفینکس موبائل ہے، آئی فون نہیں ہے یہ، تو اس میں یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر انشاءاللہ. تو کمنگ بیک ٹو our topic، I'll try to keep it short. It's always a challenge for me. اچھا، تو امپورٹنٹ بات پہلے کر لیتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی نو کہ پاکستان سے لوگ بھاگ کے UAE آ رہے ہیں، باقی ملکوں میں جا رہے ہیں، اور
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. آپ لوگوں کو جابس چاہیے. اب سچویشن یہ ہے کہ ایکسپو کے بعد سے یہاں لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں. افریقہ سے بھی آ گئے ہیں, فلپین سے آ گئے ہیں, صرف انڈیا سے تو آتے ہی رہتے ہیں, تو صرف پاکستان سے نہیں آئے. لیکن پاکستان کے کیونکہ انسٹیبلٹی ہے اس وقت, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو اس لیے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, اس لیے زیادہ لوگ یہاں آ گئے. تو اب سین یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ سپلائی بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, تو نیچرلی پھر مارکیٹ میں ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ لوگ حرام خوری شروع کر دیتے ہیں, فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہی ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی قدر اللہ. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے سیشن 3 میں دیکھا ہوگا, وہ میں نے ابھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے, آپ یہاں فیس بک لائیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی ہے, ایک شخص ہے پاکستان سے, وہ مطلب ذاتی بھائی نہیں ہے, مسلمان بھائی ہم کہہ رہے ہیں. وہ ویسے ہم اس کو نہیں جانتے, تو لیکن قریب ہی رہتا ہے ہمارے, تو پڑوسی ہے, تو اس طرح ہم اس کو جانتے ہیں. وہ بیچارے کو 12,000 درہم لے کے اس سے کانٹریکٹر یہاں لے کے آیا, اور بعد میں کانٹریکٹر ہی دیوالیہ ہو گیا, اور آپس میں ان کی لڑائی ہوگی. اصل میں دیوالیہ نہیں ہوا, آپس میں لڑائی ہوگی. 2 پارٹنرز تھے اور جیل میں ہیں, تو آپس میں ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اس میں یہ رگڑا جا رہا ہے بیچارہ, تو مزدوریاں کر رہا ہے, اور بیچارہ بہت ہی برے حال میں مارا پھر رہا ہے یہاں پہ. بڑا افسوس ہوتا ہے جب اپنے لوگوں کو اس طرح پستے ہوئے دیکھتے ہیں, چاہے پاکستان میں ہو یا خاصتاً یہاں پردیس میں آ کے. دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی پسے ہیں آپ, غم نہیں ہوتا, کیونکہ اپنا ملک ہے, وہاں سے کم آپ کو کوئی باہر تو نہیں کرے گا. تو وہ الگ بات ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو کہ آپ زندہ ہیں کہ نہیں, بٹ چاہے آپ کے اپنے پڑوسی رشتہ دار ہوں. بٹ چلو کم سے کم بات یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ کا شکر کریں, فلسطینیوں کی طرح آپ کو گن پوائنٹ پہ مارا نہیں جا رہا, ذلیل نہیں کیا جا رہا. آپ کی ماں بہنوں کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, تو اللہ مستعان. تو اللہ کا بہت بہت شکر کریں. ناشکرے لوگ ہیں. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے, لوگ پتہ نہیں فوج کے خلاف بات کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اب اور کیا چاہیے بھائی آپ کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوج اچھی نہیں ہے, تو صحیح کام نہیں کر رہی, تو خود ذرا آ جائیں فوج میں, آ جائیں میدان میں, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, دور سے کھڑے ہو کے جج کرنا لوگوں کو بہت آسان ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان میں عوام سمجھتی ہیں پتہ نہیں یہ درخت پہ ہیرے ہیں, پتہ نہیں یہاں پہ پتے پیسے لگے ہوئے ہیں, لوگ بس آ کے اتار لیتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا لوگوں کی تھنکنگ ہے, کیا ازمپشنز ہیں, اسرشنز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے خوابی پلاؤ پکانے سے حقیقت تو نہیں بدلتی نا. حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ایک ریگستان ہے, اور یہاں پہ انہوں نے بس ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے لیے دنیا بھر کے سیاحت بڑھانے کے لیے ملک میں لمبے ٹاور کھڑے کر دیے. دیٹس اٹ. ہمارے ملکوں میں لوگ کھا پی جاتے ہیں, مال جو ہوتا ہے ملک کا مال, اور انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا, امانت داری ایمان کا مظاہرہ کیا, کہ پیسے لگا دیے اپنے ملک میں, اپنی قوم پہ. تو اب یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے نا. دیکھیں ویسے مجھے پولیٹکس پہ بات کرنے کا ہم کو کوئی شوق نہیں ہے, لیکن ویسے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ بات بہت اہم ہے. ہم 5 سال رہے ہیں پاکستان میں, میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں,
وہ مختلف قسم کی کرپشنز کرتے ہیں، مختلف قسم کی، چھوٹی یا بڑی، ہر شخص کرپشن میں انوالوڈ ہے۔ پبلکلی ڈیٹنگ ہو رہی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا، شراب تو نہیں کسی کو پیتے دیکھا، گٹکے اور پان کھاتے دیکھا ہے، سگریٹ پیتے دیکھا ہے، ڈیٹنگ کرتے دیکھا ہے۔ بہت انفارچونیٹ ہے۔ ینگ بچے، لڑکے لڑکیوں کو پارک میں ڈیٹنگ کرتے دیکھا ہے، بڑوں کو بھی دیکھا ہے، بحریہ ٹاؤن میں، اقبال ٹاؤن میں، باقی پورے دیگر مالز میں، ایمپوریم مال وغیرہ لاہور میں۔ دا پوائنٹ از کہ کھلے عام برائی ہو رہی ہے، اور ہم کو حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور شروع میں تو ہم بہت روکتے بھی تھے لوگوں کو، اور لوگ ایسے دیکھتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں عجیب طرح دیکھتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ اوپر والا کھانا سب کا خالی ہے، دماغ ہے ہی نہیں، اور بس پیٹ لگا ہوا ہے اور باقی چیزیں بس اس میں جی رہے ہیں۔ تو بالکل جانوروں والا حال لوگوں کا۔ تو اس اعتبار سے دیکھے جائے تو اچھا ہے۔ اب یہ مشکل حالات آئے ہیں تو پاکستانی اب باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا، دنیا دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بھائی ہم تو پیدا ہی سعودیہ میں ہوئے، ہم تو پیدا ہی باہر ہوئے، عربز کے بیچ میں آدھی عمر گزر گئی، تو الحمدللہ ہم نے تو شروع سے اچھا ہی پایا، اچھی ہی چیزیں دیکھی، ٹھیک ہے، گولڈن پیریڈ گزار لیا سعودی عربیہ کا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی پچھلے کچھ دنوں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ دوسروں ملکوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، جرمنی جاپان کے پاس یہ ہے، فلاں ڈھینگ، ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا بندہ بات کرتا ہے، کمپیریزنز ہوتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اگر اپنی اصل پہچان لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، صحابہ کون تھے، اور ہم کون ہیں، وہ آپ ایک بار سارٹ آؤٹ کر لینا، ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں، تو باقی باقی گیم بہت ایزی ہو جاتی ہے۔ یہ کمپیریزنز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کمپیریزنز اس لیے کرنے پڑتے، یہ ایک لڑکا جو ہے وہ بال ڈال رہا ہے، گول کر رہا ہے، ڈنک کر رہا ہے باسکٹ بال نا، لگ ایسے رہا ہے، یہ نہ سمجھیں یہاں پہ کوئی کوڑے مار رہا ہے اپنے آپ کو محرم میں۔ تو خیر دا پوائنٹ از کہ الحمدللہ یہاں یہ ایسی کوئی جہالت آپ نہیں دیکھیں گے، نہ نہ سعودیہ میں، نہ یو اے ای میں، کہ لوگ کوڑے مار رہے ہیں، کھلے عام دربار پہ لوگ شرک کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل شرک ہے اور کفر ہے، آپ کا حرام ہے درباروں میں جانا، چاہے آپ منت ماننے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، یا دعا سجدہ جو بھی کرنے آپ جاتے ہیں، دربار جانا، یہ درباریت جو ہے نا، یہ بتوں کو پوجنا، یہ ہندوؤں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ہندو سے آپ بات کریں، آپ کو بتائیں گے مختلف قسم کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے تھرو وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، سیم وہی کانسیپٹ ہے وسیلہ کا، اور یہ ہندوؤں سے انسپائرڈ ہے، یہ جو دیوبند بریول یہ انڈیا سے آیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے تو اس حقیقت پہ کھڑے ہو جائیں، اس حقیقت پہ اٹھیں کہ دربار نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں، شرک نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن جتنی بھی آپ باقی باتوں کی جو میں نے نشاندہی کی اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سب آف شوٹس ہیں، یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے آپ وہ پتھر پھینکتے ہیں نا پانی میں، سمندر میں، تو وہ جو ریپل ایفیکٹ آتا ہے، تو یہ ساری ریپلز ہیں۔ زنا عام ہو گیا آج سارے مسلم ممالک میں تقریباً، چھپ کے لوگ شراب بھی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور ساری برائیاں، جھوٹ، فریب، فراڈ، یہ سب
ریپلز ہیں. اصل پتھر جو پانی میں گرتا ہے، روٹ کیا ہے، اصل کیا ہے؟ اصل شرک ہے. آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، آپ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے، تو آپ کیا خیال ہے آپ کے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، جیسے لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے. یہ بس ریفرنشیل ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ لوگوں کو لگ رہا ہے ایسے بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے. بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی لیڈر اس وقت پاکستان میں یہ بات کرتا آپ کو سنائی نہیں دے گا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم یہ بات کریں گے تو ہماری ہی قبر کھودی جائے گی اور پھر اس کی عبادت کی جائے گی، تو اس لیے وہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ بھی کہنے کی باتیں ہیں، یعنی کہ آپ اتھارٹی میں ہیں اور کوئی یہ کر نہیں سکتا آپ کے ساتھ. اگر آپ فوج ہیں یا پرائم منسٹر ہیں اور آپ حکمت سے، علم سے، بصیرت سے، حکمت سے، علماء کو ساتھ لے کے، پڑھ کے، سیکھ کے طریقے سے اگر آپ لوگوں کو گائیڈ کریں، ظاہر ہے جس نے ساری عمر باپ دادا کو درباروں پہ دیکھا تو وہ ایک دم سے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا. تو آپ نے یہ چیز ہضم کرنی ہے، لیکن آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے. تو لیکن آج کریں یا کل یہ چیز ہضم کرنی پڑے گی سارے مسلم ممالک کو، سعودی عربیہ کو چھوڑ کے، یو اے ای کو چھوڑ کے. ابھی فی الحال ظاہری شرک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. باطنی شرک میں، باطنی کفر میں تو مور اور لیس ہر شخص شرک الخفی جس کا حدیث میں ذکر آیا. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو بچائے. مور اور لیس آج امت میں ہر شخص شرک یا کفر میں انوالوڈ ہے، کم یا زیادہ، ظاہری طور پہ نہیں تو باطنی طور پہ. تو یہ عقائد کا کیونکہ مسئلہ ہے، عقیدے لوگوں کے صاف نہیں ہے. منہج الانبیاء، لوگوں کو انبیاء کا منہج نہیں پتہ کہ وہ کس نہج پہ چلے تھے. ساری عمر توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی جو آیا، اللہ نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا کہ ایک اللہ کی طرف عبادت کے بلائے اور طواغیت سے اجتناب کرے، اس کا انکار کرے کھلے عام. آپ سیرت پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طائف کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم سب کرنے کو تیار ہیں، بس یہ بت نہ توڑو ہمارے. نہیں ایکسیپٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. قریش کے لوگوں نے کہا بھئی ہم تمہیں سب سے خوبصورت عورت، سب سے امیر عہدہ، اتھارٹی، سردار بنا دیتے ہیں مکہ کا، جو کہو گے وہ دے دیں گے، وہ کر لیں گے، بس یہ کلمے کی بات نہ کرو. یہ چیز ہے، توحید سے آپ نے شروع کرنا ہے. توحید سب سے بڑی نعمت ہے. توحید ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے. توحید ہی تو لے کے جائیں گے آپ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہی ایمان اور یہ اعمال الصالحات آپ لے کے جائیں گے قبر میں. یہی کام آئے گا، یہی جنت جانے کا سبب بن سکتا ہے. یہ سب سے بڑا سبب ہوگا. اللہ کی رحمت کے بعد سبب چاہیے نا، کیونکہ ترازو بھی تو ہے، میزان بھی تو ہے، پورا وزن کیا جائے گا انسان کا اعمال کا، تو وہاں پہ یہ کام آئے گی چیز، ٹھیک ہے. اسی کے لیے ساری ہماری تگ و دو ہونی چاہیے، پاور کے لیے نہیں، پوزیشن کے لیے نہیں. ہم لیڈرشپ میں آ جائیں تو ہم یہ اکھاڑ لیں گے، وہ اکھاڑ لیں گے. آپ کے سامنے ہے 73 ایئرز ہو گئے، کتنے لوگ آئے اور گئے، کوئی کچھ اکھاڑ سکا؟ اسلام، حقیقی اسلام قائم کر سکا کوئی بھی؟ وجہ کیا ہے؟ چاہے افغانستان ہو، چاہے پاکستان ہو، بے شک نیوکلیئر پاور ہو،
صحیح حقیقی جو اسلام ہے، اصلی جو اسلام ہے، خالص جو اسلام ہے، وہ کیوں نہیں کوئی قائم کر پا رہا؟ کیونکہ اصل پوائنٹ ہی نہیں پتہ، بیسکس ہی نہیں ہے، بیس ہی نہیں ہے لوگوں کی دین میں۔ خالی کلمہ پڑھ لینے سے آپ حقیقی مسلمان نہیں ہوتے۔ ظاہراً تو آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے، لیکن حقیقی مسلمان آپ تب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب میں خالی کہہ دوں کہ بھئی میں انجینئر ہوں، تو میں انجینئر نہیں بن جاتا، کوئی بھی شخص کہنے سے انجینئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس پورے پروسیس سے نہیں گزرتا۔ 3 سے 5 سال کی ڈگری آپ پوری نہیں کرتے کسی ویل اسٹیبلش یونیورسٹی میں جا کے، آپ جب تک ٹیسٹیفائی نہیں کرتے، کوالیفائی نہیں کرتے، تو پریکٹیکل اور تھیوری ایگزامینیشنز نہیں پاس کرتے، لیب اور تھیسس اور ہر شے انجینئرنگ کی، تو آپ انجینئر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ تو پھر صرف گریجویشن ہوتی ہے، پھر جو آپ کو گراؤنڈ میں جا کے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے ریئل لائف میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک کمپلیٹ سیپریٹ سائنس ہے جو کوئی بھی یونیورسٹی سکھانے سے، کوئی بھی اسکول سکھانے سے قاصر ہے۔ کیونکہ پرانے وقتوں میں باپ بیٹے کو ساتھ لے کے جایا کرتا تھا مارکیٹ، تو بڑا ہو کے بیٹا وہی کرتا تھا جو باپ کرتا تھا۔ اسی طرح انسانیت، ٹرو ایجوکیشن اس طرح چلتی آئی ہے۔ اور ظاہر ہے جب انبیاء آئے اور ان کے اسٹوڈنٹس آئے، صحابہ آئے، تو وہاں سے اصل ایجوکیشن فارملائز ہوئی، اس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ویسٹرنائزیشن، ویسٹرن کلچر نے جو ایک سو کالڈ ایجوکیشن کا سسٹم بنا لیا، جس کو پھر جب یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں آیا تو اس کی کاپی آئی، اور کاپی آپ کو پتہ ہے کہ کاپی میں وہ بات نہیں ہوتی جو اوریجنل میں ہوتی ہے۔ تو حالانکہ تھا تو اصل میں مسلمانوں کے پاس دین اسلام، اور وہی پھر جو اصل انوویشن تھیوریٹیکل ٹیکنالوجیکل، یعنی دین تو ثابت ہے، دین تو وہ فکسڈ ہے، وہ تو وہ ایسے کا ویسے ہی رہے گا نا قیامت تک، وہ تو چینج نہیں ہوگا۔ لیکن ٹیکنالوجی میں آپ انوویشن کر سکتے ہیں۔ اس ٹاپک میں دیکھا اکثر لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ بیسکلی پاکستان میں دیکھا ہے کہ اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، منع کرو بھئی یہ حرام ہے، یہ مت کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں اچھا یہ پھر تو آپ جہاز میں بھی نہ بیٹھیے، گاڑی میں نہ بیٹھیے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی فضول بات کرتے ہیں۔ بدعت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ دین میں آپ کوئی نئی ایجاد لے کے آئیں، وہ حرام ہے۔ آپ 5 نمازوں کو 7 یا 10 نماز نہیں کر سکتے، یا شیعوں کی طرح 3 یا 1 نماز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں فکسڈ ہیں، اسلام کے 5 ارکان فکسڈ ہیں، ایمان کے 6 ارکان فکسڈ ہیں۔ تو یہ چیزیں، نماز کے بھی جو واجبات ہیں، ارکان ہیں، وہ فکسڈ ہیں۔ آپ اس توحید کے سب سے پہلے، پھر نماز کے، یہ چیزیں آپ چینج نہیں کر سکتے۔ توحید کی تقریباً 8 شرطیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط علم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد ورس 19، 29ویں آیت، 29ویں، 19 میری جو ہے اردو تھوڑی کمزور ہے، 19ویں آیت۔ تو دا پوائنٹ از کہ ویسے جب آپ لائیو سیشن کر رہے ہوتے تھے، اچھے اچھے لوگ جو ہے نا وہ گنتی بھول جاتے ہیں یا زبان بھول جاتے ہیں، تو خیر آپ فوکس کریں میسج پہ۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اب آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ مولوی ہے یا یہ کون ہے یہ شخص، بھائی میں بس ایک
مسلم ہے، مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے. اور اگر آپ پوچھیں کہ کون سے مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم سلفی ہیں. ٹھیک ہے، ہم قرآن حدیث کو صحابہ کے فہم پہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ہماری حقیقت، یہ وہ ہے وہ جس کو ہم حق سمجھتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی پہچان بتانے میں آدمی کو کسی قسم کی شرم یا جھجک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہر شخص کو حق بات قبول کرنی چاہیے. اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس پہ تحقیق کرے. ٹھیک ہے، اور اپنی مائنڈ بنائے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں بات نہ کرے، کلام نہ کرے، جج نہ کرے دوسروں. ٹھیک ہے، آپ لازم ہے آپ پہ کہ اس پروسیس سے آپ گزریں، ادروائز اٹس انجسٹیفائڈ. تو اینی ہاؤ بنیاد آپ کو بتا دی ہے، اصول ایمان ہے. اپنے اصول ایمان پہ لوٹیں. آپ یہ جانیں کہ اصول ایمان کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر 60 سال ایک صحیح حدیث کے مطابق اگر 60 سال ایک شخص کی عمر ہو جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اصول ایمان کیا چیز ہے، تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے. اولاً سب سے پہلے تو ایمان ہوتا کیا ہے؟ الاعتقاد بالقلب، قول باللسان وعمل بالجوارح، یزید و ینقص. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے. ایمان ہے کیا؟ دل میں اعتقاد، زبان پہ اقرار، اپنے جسم میں اعضاء سے اس پہ عمل کرنا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کے 60 سے 70 اس کی برانچز ہیں، اس کے شعبے ہیں. سب سے ادنا، سب سے چھوٹا لیول ہے راستے سے مضر چیز ہٹانا. سب سے بڑا لیول ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. There is no deity worthy of worship in truth except Allah. لا معبود بحق الا اللہ. نہیں کوئی معبود بحق عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہیں، ان کے آخری عبد اور رسول ہیں. یہ بالکل بیسک فنڈامنٹل بات ہے. ٹھیک ہے، ایک لیڈر کو یہ بات کرنی ہوگی. ایک لیڈر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام پہ بات کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو یہ باتیں سیکھنی ہوں گی اور اس کو یہ باتیں کرنی ہوں گی. کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری عوام کو یہ باتیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اسلام آباد گھوم لیا، پورا لاہور گھوم لیا، اسلام آباد گھوم لیا تقریباً، اور کراچی بس ہند تک جانا ہوا، کراچی نہیں گیا اب تک. لیکن جو لوگوں سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد اینڈ لاہور از دا بیسٹ. کراچی ایک زمانے میں بیسٹ تھا، لیکن اب کراچی میں وہ بات نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ذہن میں اپنے بات بٹھا لیں. لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ہماری عوام ٹھیک نہیں ہے، ان کی بیس ٹھیک نہیں ہے، میجورٹی لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اور جب میجورٹی لوگ ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ عذاب آ جائے گا. اگر میجورٹی لوگ برے ہوں گے تو عذاب آ جائے گا. نیک لوگ بھی عذاب میں آ جائیں گے، بس یہ ہے کہ قیامت کے ان کو ان کے مرتبے پہ اٹھایا جائے گا. تو ڈریں اس چیز سے. اگر آپ لوگ برائی کو برائی نہیں کہیں گے تو آپ اس کے عذاب میں آ جائیں گے. اللہ سے ڈریں. جس دن میجورٹی لوگ پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے، باقی ممالک کے ٹھیک ہو جائیں گے، حاکم وقت آٹومیٹکلی اچھا آ جائے گا. یقین جانیں اس بات پہ. تو آپ دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اس سے بہتر کیا آپ کو دلیل ملے گی کہ 13 سال توحید کی دعوت دیتے رہے اللہ کے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور مدینہ میں جا کے جب میجورٹی ہو گئی، جب اسٹرینتھ آ گئی، پھر جہاد کا اجازت دی گئی. اللہ نے اجازت دی ڈیفینڈ کرنے کی اپنے آپ کو.
اور آگے جا کے پھر صحابہ نے آفینسو بھی کیا، لیکن سٹارٹ ڈیفینس سے کیا اوبیسلی. اور ڈیفینس سے پہلے فزیکل ڈیفینس سے پہلے اسپریچول ڈیفینس آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے اندر ہی کچھ نہیں ہے، دل کھوکھلا ہے، باہر سے کیا کر لیں گے آپ؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ایمان ہے آپ کا، یہ دین ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ آپ جہاں جائیں گے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. جاب کرنا، بزنس کرنا، یہ سیکنڈری چیزیں، دنیاوی چیزیں ہیں. یہ جس دن آپ کی سانس ختم ہوئی وہاں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. سمجھیں اس چیز کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں میجورٹی اپنی سیشنز میں دنیا کی بات کروں اور دین کی کوئی بات نہ کروں، اسلام کی کوئی بات نہ کروں. یہ جانتے ہوئے، حالانکہ یہ بات جانتے ہوئے کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اکثریت وہ اسلام سے دور ہیں، علماء سے کٹے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یعنی. اور ہم اس دور کے سب سے بہترین، سب سے بڑے علماء کون ہیں؟ علماء کی کیا قدر و قیمت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے. تو آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وارث کون ہے. تو وراثت کہاں سے لیں گے؟ وراثت کیا لیں گے؟ مطلب کہ ریڈ لائن، ریڈ زون میں ہے، ڈینجر زون میں ہے پوری مسلم امت. اس وقت ریڈ زون میں ہے اور لوگ آرام سے فوڈ کورٹ میں کھا پی رہے ہیں، کسی کے ماتھے پہ ایک بل نہیں ہے، لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے خود اس کو وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس کو ایسا کر دیا ہے اور انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے. اور اس کے بعد کافر تو وہ تو پہلے دن سے، جب سے اسلام آیا وہ تب سے پلاننگ کر رہے ہیں. ان کو کیا بلیم کرنا؟ اصل تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. اب اصل اصلاح تو اپنی کرنی ہے. یہ دعا کیا کریں بہت، اللہم اصلح لی دینی الذی وعصمۃ امری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی فی کل شر. بہت ہی پیاری دعا ہے یہ دعا، آپ بہت زیادہ کیا کریں. اس دعا میں اگر آپ نوٹس کریں کہ دین کی اصلاح سے دعا شروع ہوئی ہے، واضح دلیل ہے، بالکل صحیح دعا ہے، اوتھینٹک دعا ہے. تو اچھا، اب آ جاتے ہیں، آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے یہ سیشن اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا کے تعلق سے باتیں آئیں گی اینڈ میں تقریباً، ٹھیک ہے. لیکن دین ہمارا پہلے آتا ہے، اس کا حق پہلے بنتا ہے، اس لیے میں نے پہلے دین کی باتیں کی ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے. یہاں پہ بیچارے آئے ہوئے پاکستان میں رائڈر ویزے پہ، لیبر ویزے پہ، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریسڈ ہیں. فیس بک پہ گروپس میں آگے کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریسڈ ہیں، ہمیں 6 مہینے سے 9 مہینے سے جاب نہیں مل رہی، ہم پریشان ہیں. تو اب پاکستان میں بھی پریشان تھے، یہاں کے بھی پریشان ہیں، تو پھر حاصل کیا کیا؟ بات یہ ہے، جس دن آپ نے اپنی اصل پہچان لی، اپنے رب کو پہچان لی، اللہ کی معرفت ہوگی، اس دن یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن جو لفظ ہے نا، یہ آپ کی ڈکشنری سے باہر چلے جائیں گے. اور جب تک اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تب تک یہ لفظ دور رہیں گے. جیسے ہی آپ نے اللہ کو آپ بھولے تو یہ دنیا کا لالچ اور دنیا کی موت کا خوف یہ آپ کا دل گھیر کر لے گا، دل گھیر لے گا. تو صحابہ کو کیوں نہیں ڈر لگتا تھا؟ کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کہاں جئیں گے، کہاں مریں گے، کہاں سے کھائے پئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق نہیں دیتے تھے اپنے رب کے اور اس کی مخلوق کے، اپنی رب کے پھر اس کی مخلوق کے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ انہوں نے کوئی لوگ نہیں دیکھے جو بے پرواہ لاپرواہ تھے دنیا کے اعتبار سے، ان دا سینس کہ فالتو کی ٹینشن نہیں لیتے تھے ہر وقت ہی، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں جو ہر وقت لوگ کرتے رہتے ہیں.
دیکھیں آپ پریکٹیکلی وہ فوکس کریں سلوشن پہ، ان سٹیپس پہ جو آپ کو کامیاب کرے گا، بجائے آپ پرابلم کا ہر وقت سوچتے رہیں گے تو ذہنی مریض ہی بنیں گے نا، اوور تھنک کریں گے آپ. تو جو سلوشن میکرز ہیں، جو بزنس اونرز ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی میں یہ پرابلم فیس کر رہا ہوں، اس کا کیا سلوشن ہے، وہ جو سلوشن بتائیں اس پہ پھر ورک کریں، تھوڑی ان کی سنیں، تھوڑا اپنا دماغ لڑائیں اور محنت کریں، ٹیم بنائیں، مل کے کام کریں. سب سے پہلے تو تحقیق کیا کریں چیزوں کی، ریسرچ کریں. ہر مسلمان کو ایک ریسرچر ہونا چاہیے بنیادی، کیونکہ دور ہی ایسا فتنے کا دور ہے. اس میں آپ ایسے چیزوں کے پیچھے آپ تقلید نہیں کر سکتے، تقلید ہمیشہ مروا دے گی آپ کو. تو علم ہونا بہت ضروری ہے، پہلے دین کا بعد میں دنیا کا. اصل علم ہی دین کا علم ہے، دنیا کی تو بس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو آرام سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. ایز سچ ہر چیز، آج ہر شے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی اصلاً ضرورت ہوتی نہیں ہے. بس یہ کہ انسان کام چور ہے، وہ نہیں محنت کرنا چاہتا، آن لائن ریڈنگ کرنا چاہتا ہے. ریڈنگ سے جان جاتی ہے خاص کر ہمارے لوگوں کی، نئی نسل جو ہے جنریشن زیڈ. تو یہ چیز ہے پھر کہ وہ سنی سنائی پہ جاتے ہیں. پھر اسی لیے تو ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ چھا گئے. انفارچونیٹ ہے کہ سنی سنائی کا زمانہ مسلمان بن گئے ہیں. حالانکہ پڑھے لکھوں کا قرآن شروع ہی اقرا سے ہوا تھا، پڑھے لکھوں کا یہ ہونا چاہیے تھا معاشرہ. تو پڑھے لکھے گنتی کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، دماغ استعمال کرنا سیکھیں، چیزیں انالائز کرنا سیکھیں. اینی ہاؤ تو سب سے پہلے اپنے اوپر اب دنیا کی طرف جا رہے ہیں، دنیاوی باتیں جاب سے ریلیٹڈ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائیں. آپ خود سوچیں کہ جاب سرچ کرتے ہوئے، آن لائن جاب اپلائی کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو. تو یہ ہے کہ جتنا ٹائم آن لائن جاب اپلیکیشن میں لگایا، اتنا اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنے میں لگایا ہوتا، اتنا ٹائم اور پیسہ، تو آج دنیا کے ایکسپرٹ ہوتے آپ، دنیا میں مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ ہوتی. سوچیں اس چیز کو، بہت اہم ہے یہ. تو ابھی بھی جو میں نے کامیاب لوگوں کے انٹرویوز دیکھے، چائنیز ہوں یا گورے ہوں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھی ہمیں یہ چیز ایز یو ایکس ڈیزائنر ہمیں یہ چیز فائدہ دے گئی کہ ہم نے جابز اپلائی کرنے پہ کم ٹائم لگایا اور اپنی اسکل ماسٹر کرنے میں زیادہ ٹائم لگایا. دیکھیں آپ اگر درزی ہیں، آپ شیف ہیں، یا آپ موٹر سائیکل کے ڈرائیور ہیں، اگر تو آپ اس کا حق ادا کرتے، ہر چیز پتہ ہے، ہر کمپلیٹ کنٹرول اور کمانڈ ہے اپنی فیلڈ پہ، تو پھر آٹومیٹک آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں. آپ کو جیسے بندے چاہیے لوگوں کو. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو منہ مانگے پیسے ملے الٹیمیٹلی. اگر شروع میں نہیں ملے تو الٹیمیٹلی تو ملیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی دیتا کوئی تو آپ اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے کہ آپ کے پاس اسکل ہے، نالج ہے. کچھ عرصے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے ایکسپیرینس گین کر لے، پھر اپنا سیٹ اپ شروع کرے، تو کم دھکے کھانے پڑتے اور بزنس بھی جلدی اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے بہت لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ بہتر ہیں، میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ سب بھائیوں کو، جو بھائی بہن جو اس وقت پاکستان، انڈیا جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو، جب بھی دیکھیں گے، آج تقریباً 20-21 ہے اگست کی 2022. تو یہ تاریخ بتانا بہت ضروری ہے ویڈیو میں، کیونکہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ خیر مور اور لیس یہ رہیں گی، یہ باتیں قائم رہیں گی، اور یہ چیزیں ہونے میں لوگوں کو کافی ٹائم لگے گا. لیکن مارکیٹ کی جو بات ہو رہی ہے، جاب سچویشن، وہ تو چینج ہو سکتی ہے کچھ مہینوں بعد، کچھ عرصے بعد. تو ابھی جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ
مشورہ یہ ہے آپ لوگوں کو کہ پاکستان میں ہی آپ رہے، اگر تو آپ ڈرائیور ہیں، ٹیچر ہیں، عام انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پاکستان میں ہی رہیں. مطلب آپ کوئی اسکلڈ پرسن نہیں ہیں، آپ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں، تو پھر آپ یہاں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو یہاں ضلالت اور دھکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تکے لگ جاتے ہیں، کوئی ایک آدھا آ گیا ادھر ادھر لگ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن کیا ضرورت ہے آپ خام خواہ پیسے ضائع کریں ٹکٹ میں اور کھانے پینے میں اور رینٹ میں. یہاں کے لوگوں کو ہی آپ امیر کر رہے ہیں نا، تو اپنا تو ملک سے درہم ڈالر باہر جا رہا ہے، تو ملک خسارے میں جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ ادھر ہی رہیں. اور اب آپ کہیں گے کہ بھائی واہ، خود یہاں ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہیں رہیں، یہ بات نہیں ہے. کبھی کبھی اپنے لوگوں کو مشکل سے بچانے کے لیے سمجھیں کہ یہ جہاز ہے، یہ ایک شپ ہے، اور یہ میں کھڑا ہوں شپ پہ اور یہ ڈوب رہا ہے. تو اب اگر ہمارے لوگ اس شپ پہ آنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا نا بھائی اس میں پانی اتنا آ گیا ہے کہ اب اور لوگوں کی گنجائش نہیں ہے، آپ ادھر ہی ٹھہریں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہے پیچھے بھی فلڈ آیا ہوا ہے، زلزلے آئے ہوئے، اور پیچھے بھی کوئی زیادہ سکھی لوگ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو کشتی میں لانا بھی ضروری ہے. لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ کشتی میں زیادہ لوگ آ گئے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی. جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ، ان کے لیے لائف مشکل ہو جائے گی اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور پلس وہاں جو آپ کے پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھے گی. تو یہ اس کے لیے آپ کو اکنامکس اور ڈیمانڈ سپلائی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیمانڈ سپلائی کرو کس طرح کام کرتا ہے اس گوگل کر لیں. آج کل تو بہت ایزی ہے، آپ بس یوٹیوب گوگل کر لیا کریں، چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ بہتر مشورہ یہ دیں گے کہ آپ ادھر ہی رہیں اور ایکسپرٹ بنیں. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، پاکستان کے صرف ایکسپرٹس کو یہاں آنے دیں، ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ لوگوں کو یہاں آنے دیں، باقی لوگ ادھر ہی رہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ایکسپرٹ بننے پہ فوکس کریں. تو ہاں اب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جو بھی آپ کا ریلیٹیو ہے، دوست ہے جو باہر بیٹھا ہے، اس کی ہیلپ سے، آپ اس کی فنڈنگ سے، اس کی سپورٹ سے آپ پاکستان میں کوئی اپنا بزنس کھڑا کر لے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کر لے. اسٹیشنری شاپ ہو سکتی ہے، فریش جوسز کی شاپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈیفرنٹ سوچیں، کچھ حلال سوچیں، ڈیفرنٹ سوچیں. گفٹ شاپ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی دکانیں کھول کے نا وہ آپ چلائیں. آپ اپنے ملک میں رہیں گے یا انڈیپینڈنٹ رہیں گے، کسی آپ کو یعنی کہ کوئی آپ نے یہاں ٹیکس نہیں بھرنا یا منتھلی بیسس پہ آپ نے ویزے کی فیس نہیں بھرنی. تو باقی جو مشکلیں ہیں وہ تو لانگ ٹرم ہے نا، وہ تو اب جب ساری عوام ٹھیک ہوگی تو پھر پاکستان ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، حاکم تو میں سمجھتا ہوں آخری مرحلہ ہے کہ حاکم میں وقت اچھا آئے گا، پہلے لوگوں کو بدلنا ہوگا. تو بہرحال اسکلز پہ فوکس کریں. ہم خود بھی پچھلے 5 سال پاکستان میں رہے تو زیادہ جاب لیس ہی رہے، اور کیونکہ حلال کام آسان نہیں ہے وہاں پہ ڈھونڈنا ملنا، اور مطلب کہ بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، اسٹرگل ہی رہی ہے، بہت مشکل ٹائم دیکھا. اور اس میں یہ ہے کہ یہی چیز نظر آئی، یہی چیز سامنے آئی کہ آپ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں، چاہے آن لائن کریں، چاہے یہ بھی ہے کہ آن لائن ایزی ہے پاکستان میں، ابھی کوئی ایسی روک تھام نہیں ہے. یہاں دبئی میں مشکل ہے، یہاں آپ آن لائن اس طرح نہیں کر سکتے، ایلیگل ہیں، کبھی بھی پکڑے جا سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے
پاکستان کے بینیفٹس بتا دیں پہلے آپ کو. آپ کا ڈیفینس سب سے ضروری ہے، ڈیفینس اسٹرانگ ہے آپ کی اپنی فوج ہے. آپ نمبر 1 امن و امان ہوگا تو کچھ کریں گے نا. نمبر 2 آپ کے اپنی فیملی آپ کے قریب ہے، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی بتائیں ادھر آ کے آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے پیچھے والدین کو. ایک گروپ میں ایک لڑکی آ کے کہہ رہی تھی کہ میرے پیچھے بوڑھے والدین ہیں، بیمار ہیں، ان کو صرف میں ہی دیکھنے والی ہوں. پہلے میں یہاں آ کے جاب کرتی تھی دبئی میں، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں واپس چلے گئی ان کو دیکھنے، ابھی میں پھر دبئی آنے کا سوچ رہی. مطلب کہ یہ میں آپ کو گارنٹی ایشورٹی دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کے والدین بھوکے نہیں مریں گے، کیونکہ پہلی بات اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے پہلے سے. دوسری بات پاکستان ویسے ہی بہت زیادہ یعنی کہ فراخ دل اور چیریٹی کرنے والا ملک ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کسی مسجد سے، کسی چیریٹی آرگنائزیشن سے آپ کو مل جائے گا. بڑے لوگ وہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں، باہر جو ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دی. اور ایون وہ لوگ جو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، جو پاکستان میں بیٹھ کے ان مشکل حالات میں وہ وہاں پہ یہ یعنی کہ صدقہ خیرات کے کام کرتے ہیں، اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. ایسے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، ایسے ایسا یوتھ ہے کہ ہمارے جوان ہیں، کرونا کے دوران لوگوں تک کھانے پہنچائے ہیں، دوائیاں پہنچائی ہیں، زبردست لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ان کو بس ان کی دین کی اصلاح کر دے ان کو، تاکہ ان کی دین دنیا دونوں سنور جائے. تو یہ ہے کہ مطلب آپ کا دین سنورے گا تو آپ کی دنیا سنورے گی. یاد رکھیں بات، اس دھوکے میں نہ آئے کہ جو دنیا میں جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہے اس کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیندار نہیں ہے، کیسے کامیاب ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. لائف لانگ آپ جس کو دیکھیں گے روتا دیکھیں گے، سفر کرتا دیکھیں گے، چاہے وہ محمد علی تھا باکسر، چاہے وہ جو مرضی آپ دیکھ لیں. وہ ایک کرو ہوتا ہے، ایک سائیکل، پروجیکٹ لائف سائیکل، پروڈکٹ لائف سائیکل. آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھیں، کمپنی کی بھی ایک ابتدا ہوتی ہے، پیک پہ جاتے پھر نیچے آتی چیز. تو ہمیشہ ٹاپ پہ کوئی نہیں رہتا. آپ یہ سوچیں ہم جاب کریں گے ہمیشہ کماتے رہیں گے ہمیشہ ٹاپ، بھئی آپ کو ہر وقت سیکھنا پڑے گا. ہر وقت پیپل مینجمنٹ، آپ کی پیپل سکلز بہت اچھی ہوں گی، اور ہر وقت آپ سیکھتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، اور پوز مارتے رہیں گے. سے بڑے بزی ہیں ہر وقت، اور واقعی لگن ہوگی، محنت ہوگی. خالی پوز مارنے سے نہیں چلے گا، کام کرتے رہیں گے، کام اچھا کریں گے، ڈیلیور کرتے رہیں گے تو آپ رہیں گے جاب میں ٹاپ. لیکن وہ کب تک کریں گے آپ؟ تو ان دا اینڈ بزنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شروع میں اوکھا وقت گزرتا ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر تو آپ اسٹیبل کر گئے بزنس، آپ کو بہت سارے فلاپس، فیلیئرس کے بعد ایک کامیاب بزنس ملے گا. پہلی بات تو یہ عادت، فیل ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں. جاب ہو، بزنس ہو، فیل ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں. جو میرے دوست ہیں وہ اب سعودیہ میں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جاب میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہر مہینے جاب مل رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے. جب پاکستان میں لائٹ آتی جاتی ہے ایسے لوگ جاب آ جا رہی ہے سعودیہ میں. سعودیہ کے یہ حالات ہیں. دبئی میں بھی اس وقت یہی حالات ہیں. جو پرانا کہیں لگا ہوا، ورنہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو نئے لوگ لگ رہے ہیں آ کے، وہ اسٹیبل نہیں ہیں. نئے چھوٹی موٹی کمپنیز اسٹیبل نہیں ہیں، بڑی کمپنیز ٹھیک ہیں. بڑی کمپنیز بھی فائرنگ کر رہی ہیں، امریکہ میں بھی کر رہی ہیں، یہاں بھی کر رہی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کمپنی ڈفرینٹ ہے. کچھ کمپنی گرو کر رہی ہے، کچھ فائرنگ کر رہی ہے. تو اس میں آپ نے نہ غیر ضروری خوش ہونا ہے، نہ مایوس ہونا ہے. آپ بیچ میں رہیں، آپ اللہ کا شکر کریں. صبر و شکر و استغفار، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہیں، ہر حال میں صبر کرتے رہیں، ہر حال میں استغفار کرتے رہیں. تو اب بات کو ختم کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں. اب یہ ہے کہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے، یہاں نہ آئیں سوائے اس کے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہاں پہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان سے پہلے رابطہ کر لیں، اور وہ زیادہ لنکڈن پہ وہ زیادہ کام آئیں گے. تجربے سے آپ کو بتا رہے ہیں، بجائے آپ اپلیکیشنز پہ ڈیپینڈ کریں. اور انڈیڈ اور لنکڈن پہ ضرور اپلائی کریں.
دونوں پہ اپنی پروفائلز آپٹیمائز کریں، جابس کھڑکاتے رہیں، جاب پہ اپلائی کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم، لیکن یہ نہیں کہ سارا وقت جابس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی اسکل کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگائیں. اور آپ جو ہے کیا کہتے لنکڈ ان میں بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ نئی چیزیں پتہ لگی ہیں. ہمیں ذاتی طور پہ اس چیز سے فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے لنکڈ ان پہ ویلیو ایڈ کی ہے، لوگوں سے اپنی نالج شیئر کی ہے، تو اچانک سے کمپنیوں کی نظر میں آنے لگ گئے ہیں اور آفرز آنی شروع ہو گئی ہیں. 4 مہینے پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہونا شروع ہو گیا. تو یہ خوشخبری ہے، فائنلی محنت رنگ لا رہی ہے 4 مہینے بعد، تو دبئی آنے کے بعد. حالانکہ ہم لنکڈ ان پہ تو پچھلے 7 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن لنکڈ ان آپ یہ بھی سمجھیں نا کہ سوشل میڈیا بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. لنکڈ ان آج جو ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا. لنکڈ ان اب بالکل انسٹاگرام جیسا بنا دیا انہوں نے، ٹویٹر جیسا بنا دیا. بلکہ ہم کہیں گے کہ لنکڈ ان اس وقت سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے انگیجمنٹ کے لیے، اور آپ کے جو ہے نا CTR کے لیے، تو ریچ کے لیے، آڈینس بلڈنگ کے لیے، ہر اعتبار سے کام کے لوگوں سے نیٹ ورک کرنے کے لیے، نیٹ ورکنگ کے لیے، ہر اعتبار سے لنکڈ ان اس وقت بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ ہے. لنکڈ ان پہ ٹائم لگائیں. ایون کافی لوگوں کو بزنس اپ ورک پہ لنکڈ ان کے تھرو مل رہا ہے، باقی دیگر سوشل میڈیا کے تھرو مل رہا ہے. تو آپ لوگ رائڈر کی جابس چھوڑیں، آپ جو ہے نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ فوکس کریں. ایک ایڈٹ بونس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، زیادہ لوگ آپ سے شیئر نہیں کریں گے، ایک بڑی کام کی بات ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ فوکس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو بزنس ہے، کمپنی ہے، اس کے پاس فکس بجٹ ہوتا ہے. وہ مارکیٹنگ ان کو پتہ ہے کہ کرنی ہی پڑتی ہے، اسپینڈ کرنا ہی پڑتا ہے. جو بزنس مارکیٹنگ نہ کر کے کامیاب ہونے کی بات کرتا ہے، وہ ایسے جیسے آپ گاڑی بغیر پیٹرول چلانے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کمپنی میں لازماً ایڈورٹائزمنٹ بجٹ ہوگا، اور وہ خاص کر ریسرچ اسٹیٹسٹکس ہب اسپاٹ کی ریسرچ کے مطابق اس سال 2022 میں مارکیٹ اسپینڈ بڑھا دیا گیا ہے، 75% بڑھ گیا ہے. ساری کمپنیاں زیادہ اسپینڈ کر رہی ہیں انسپائٹ آف پوسٹ پینڈیمک، انسپائٹ آف انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک گڈ نیوز ہے. بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے ورک کرتا ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ اس میں اپرچونیٹیز کافی نظر آ رہی ہیں، جابس نظر آ رہی ہیں آن لائن بہت. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 کام کرنے ہیں. ایک تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں کہ یہ کیا شے ہوتی ہے. جتنی زیادہ ویڈیوز کھڑکا سکتے ہیں ایکسپرٹس کی کھڑکائیں، عام لوگوں کی نہیں، ایکسپرٹس کی ویڈیوز کھڑکائیں یوٹیوب پہ، باقی دیگر ویب سائٹس پہ. ٹاپ ویب سائٹس دیکھیں کون سی ہیں، اور ان پہ ریسرچ رپورٹس پڑھیں، لیٹسٹ ٹیکٹکس ٹیکنیکس. آج کل بہت فری ویلیو دے رہے ہیں لوگ آن لائن. یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے بزنس لانے کی. تو جیسے آپ بریانی آپ نے لوگوں کو بیچنی ہے، تو آپ شروع میں کچھ بریانیاں فری بیچتے ہیں. ہم نے بھی ریسٹورینٹ رن کیا تھا 1 سال، باربیکیو فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ بیریئر ٹاؤن لاہور میں. تو ہم نے شروع میں فری میں کھانا دیا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ لوگ ذرا چکھ لیں کہ واٹ آر وی اباؤٹ، واٹ وی ٹیسٹ لائک، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ اپنی سروس چکھائیں لوگوں کو. شروع میں آپ کنجوسی نہ کریں، لوگوں کو اپنا ذائقہ چکھائیں. پھر چاہے آپ بریانی بیچ رہے ہیں، یا PPC کر رہے ہیں، یا کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں، یا لوگوں کا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ
صرف اسسٹ کر رہے ہیں. آپ کہ میں اسسٹنٹ ہوں. بزنس اونرس کو ہمیشہ اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے کہ کام کے لوگ کم ہوتے ہیں. اسسٹنٹ بن جائیں بھائی. میں آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں میں اس میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں. آپ جو ہے نا 1000-2000 درہم یا جو بھی ہے 25-50 ہزار روپے سائڈ پہ نکال کے رکھ دیں ہر مہینے میرے لیے, اور میں بدلے میں جو آپ جہاں آپ پھنسیں گے وہاں میں آ جاؤں گا. میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں. اوبویسلی وہ بزنس اونر تلاش کریں جہاں اسسٹنٹس کم ہیں. جہاں فل ہیں وہاں ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو یہ کچھ ٹپس ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور جہاں کمپٹیشن کم ہے وہاں کام کریں, وہاں کام تلاش کریں اور وہ اسکل سیکھیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ٹرینڈز آپ کو بتا رہے ہیں. آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یو ایکس ڈیزائن سیکھیں, بہت ڈیمانڈ ہے اس وقت ڈیزائنرز کی. پروڈکٹ مینیجرز کی, پروجیکٹ مینیجرز پتہ ہی ہوگا سب کو, لیکن پروڈکٹ مینیجرز کی سب بڑی ڈیمانڈ ہے. لیکن پروڈکٹ مینیجر ڈیفرنٹ ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر. پروڈکٹ مینیجر ایک پروڈکٹ کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کسٹمر کو کیا پروڈکٹ چاہیے وہ نیڈ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, پھر اس حساب سے اسٹیک ہولڈر سے انویسٹر سے پیسے پلان پورا بنا کے اور پھر اس کو پروڈکٹ کو اون کرتا ہے, پروڈکٹ کو مینیج کرتا ہے. یعنی کہ کسی طرح وہ پروڈکٹ بنا کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ پھر ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے یا فزیکل پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ لانجیوٹی برانڈ پہ جائیں تو آپ کو فزیکل پروڈکٹس بھی نظر آئیں گے, جیسے کہ مورنگا, پنک سالٹ, دیسی گھی, آرگینک ہنی. یہ چیزیں آپ خرید سکتے ہیں لانجیوٹی آرگینک اسٹرینتھ فوڈ سے. اور آپ کو ڈیجیٹل سروسز بھی نظر آئیں گی, جیسے کہ لانجیوٹی آرگینک اسٹرینتھ ٹریننگ میں آپ کو آن لائن فٹنس ٹریننگ کا کانسیپٹ ملے گا. جس کو بھی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ بزنس اونر ہیں, آپ موٹے ہیں, آپ کی خواہش ہی بن کے رہ گئی ہے پتلی کمر پتلی ٹانگیں, لیکن ایکسیسو بیٹھنے کی وجہ سے, بڑی گاڑی بڑا گھر ہونے کی وجہ سے آپ کو کمر میں درد اور آپ کو موٹاپا ہی ملا, آپ کے پیٹ کے بل ختم نہیں ہو رہے. تو اکاؤنٹ آپ کا ڈبل ہوتا جا رہا ہے, انکم بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ساتھ پیٹ کے بل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اور آپ نے سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا. جم جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, بتا دیں ہم آپ کو, کیونکہ ہم سرٹیفائڈ اسٹرینتھ ٹرینر بھی ہیں اور 15 سال ہو گئے لوگوں کو پتلا کرتے ہوئے. الحمدللہ ہم خود بھی پتلے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ جا کے, اور اسمارٹ ہیں اور لوگوں کو اسمارٹ کرنا آتا ہے. اب وہ تو آپ وہی بات ہے کہ پروسیس سے گزریں گے تو آپ کو یقین ہوگا, ادروائز تو آپ بس کہیں گے کہ یار بندہ ایویں ہی بات کہہ رہا. تو آزما لیں, دیکھ لیں. اور اسپیشلی آپ ٹیک فیلڈ میں ہیں تو ہم کی جو اسپیشلائزیشن ہے فٹنس, ہیلتھ اینڈ فٹنس میں, وہ ٹیک لوگوں کے لیے ہے. مطلب وہ لوگ جو ٹیکنالوجی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اب 10-12 سال ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ لے کے چلے ہیں, فٹنس ٹریننگ اور ٹیکنالوجی. ہم اگر جاب لیس بھی رہیں تو ہم سیکھتے رہیں, ہم نے وقت ضائع نہیں کیا ہے, مسلسل ہم چیزیں سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, بے شک ہمارے لوگ بدگمان ہیں پاکستان میں, کچھ حضرات بدگمان ہیں, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یار یہ بندہ آن لائن پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, یہ وہ. لیکن وہ محنت ایک دن رنگ لاتی ہے, اور پھر ظاہر ہے, لیکن لوگوں کو لیٹ سمجھ آتی ہے. لوگ آج کل مسلمان کو چاہیے کہ حسن ظن رکھے, کیونکہ برا سوچنا بھی گناہ ہے دوسروں کے بارے میں. تو اینی ہاؤ, صحابہ سلف تو کہا کرتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایکسکیوز نہیں ملتا تو کوئی ایکسکیوز بنا لیں آپ. وہ تو ایک اور لیول پہ تھے. تو اللہ مستعان, عزت کریں, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں کرنا سیکھیں.
نہیں بھی ملتی تو بنا لیں اپنی طرف سے اچھی باتیں، اور اللہ کے لیے اپنے مسلم حکمرانوں کی اطاعت کریں، سمع و اطاعت کریں. ہاں برائی میں ان کی بات نہ سنیں، لیکن اچھائی میں تو سنیں نا، اور ان کی عزت باقی رکھیں. پبلک میں اور ہر جگہ ان کی بے عزتی کرنا یہ آپ کے بارے میں آپ کا کیریکٹر بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں. جب آپ دوسرے کی برائی کرتے ہیں، دوسرے کی برائی سب کو پتہ ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے، وہ تو واضح ہے. لیکن کیا اس کا ہر وقت گانا گانے سے برائی ختم ہو جائے گی؟ حاکم وقت کی بات ہوگی. ہاں عام لوگوں کی برائی دیکھ رہے ہیں آپ، وہ الگ ہے، ان کو روکیں آپ، چاہے ہاتھ سے ہیں، زبان سے ہیں، دل سے، جتنی آپ کی استطاعت ہے. لیکن حاکم وقت کے واضح رسوم کی تعلیم ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے علیحدگی میں اس کو نصیحت کریں. لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ذلیل کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے تشدد بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، تو یہ کیا فائدہ؟ یہی ہوگا جب آپ سنت پہ نہیں چلیں گے تو پھر یہی ہوگا نا، نقصان ہی ہوگا. بہتر چیز ہے صبر شکر کرنا، دعا کرنا. آپ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. سچی دعا کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کے ساتھ ایک بار مخلص تو ہوں، رات کو نماز میں کھڑے تو ہو کے دیکھیں، رو کے تو دیکھیں، اور اس کو جاری رکھیں جب تک کہ اللہ آپ کو کامیابی دے نہیں دیتا. تو کامیابی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، کامیابی کوئی اور شے کا نام ہے. تو پہلے سمجھیں کہ کامیابی ہوتی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیا سمجھا کامیابی کیا تھی، اور اس کو کس طرح لے کے چلے. جس دن آپ یہ بات سمجھ گئے، آپ کی اپنی لائف بہت ایزی ہو جائے گی، بہت ایزی. دنیا میں ہی آپ کو جنت مل جائے گی، اور آخری اصل جنت پانا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کم بولیں، زیادہ سنیں، شکر زیادہ کریں، کفر شرک بالکل نہ کریں، جھوٹ بالکل نہ بولیں، جھوٹ جہنم لے کے جاتا ہے. ہمیشہ سچ بولیں. اللہ کی نعمتیں گنتے جائیں، اس کا شکر ادا کرتے جائیں، صرف زبان سے نہیں. اللہ نے نیک بیوی دی ہے، اس کی قدر کریں. کسی صورت اس کی برائی نہ کریں، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے. اس کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں، چاہے ایک چھوٹا سا فلرٹ ہو یا ایک پراپر فل فلیشڈ افیئر ہو. کسی قسم کی آپ چیٹنگ نہ کریں. اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے پیٹھ پیچھے چیٹنگ کرے، یا آپ کی بیوی آپ کے پیٹھ پیچھے چیٹنگ کرے؟ تو عدل و انصاف سے چلیں اپنی ذات کے تعلق سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذات پہ سب سے زیادہ سخت تھے. بعد میں دوسرے لوگ سے وہ کچھ تقوی کی ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے. تو یہی صحیح فہم ہے، یہی صحیح طریقہ ہے. آپ جب اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے، علماء کی صحبت میں رہ کے، اکیلے نہیں ہو پائے گا، تو باقی لوگ آٹومیٹکلی آپ کے اعمال دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے. باقی لوگ اتنی فکر نہ کریں. فی الحال اس سال اپنا ایک گول، ایک ٹارگٹ بنانے کے، یار اس سال میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ سال ختم ہونے سے پہلے، دسمبر آنے سے پہلے، ویسے تو نیا سال ہمارا شروع ہو گیا ہے، ہجری کیلنڈر ہی ہمارا کیلنڈر ہے، ہمارا تو سال شروع ہو گیا ہے 1444. تو اب آپ اس پہ لگ جائیں. آپ جو ہے یعنی کہ اب ذوالحجہ آنے سے پہلے آپ بدل جائیں. اس سال بدل ہی جائیں، آپ بدل کے دیکھیں. سب سے پہلے دل بدلیں، اپنا اعتقاد، اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم اور فکر، اس کو صحیح کریں، کیونکہ یہ بیس ہے، اس پہ باقی ساری چیزیں بلڈ ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو باقی یو ایکس ڈیزائن کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پراپر جو ہے نا
ہمارا شیڈیول بڑا بزی جا رہا ہے اور آج کل، اور اس کے لیے پراپر ٹائم ہی نکال پا رہے. تو تھوڑی بہت چیزیں ہم نے ڈالی ہیں، وہ دیکھ لیا گا آپ یوٹیوب پہ، لیکن ابھی کافی مٹیریل اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. تو جیسے ٹائم ملے گا، صحیح ٹائم ملے گا تو وہ ہم بنائیں گے اور پھر اس کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہم جلدی میں نہیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ چیز ایک کام کرنا ہی ہے تو اس کا حق ادا کریں، طریقے سے ہو، اچھا ہو، تاکہ پھر ہماری نوجوان نسل کو اس کا فائدہ ہو. لیکن جو طریقہ کار ہوگا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ کورس یہ ویسے نہیں ہوگا جیسے عام یوٹیوب ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ڈیفرنٹ چیز ہوگی. تو انشاءاللہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹس میں آپ نے شرمانا نہیں ہے، کامنٹس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جو سوال پوچھے گئے ہیں ویڈیو میں اس کا جواب آپ نے کامنٹس میں دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایجوکیشنل سیریز ہے یو ایکس ڈیزائن پہ، اور یہ اس قسم کی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کی جائے گی. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ جلدی سے ویڈیوز بنائیں اور ویوز آئیں اور یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مونیٹائزیشن کی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں. ہوتا ہے نا، پچھلا سبق نکل گیا تو آگے والی سبق فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم بھی ذرا ابھی ایزی لے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ سیریس ہو جائیں، آپ کا پہلے مائنڈ بن جائے. مائنڈ سیٹ پروگرامنگ سب سے نمبر 1 سٹیپ پہ یاد رکھے. چاہے آپ نے اسکلڈ ہونا ہے کسی اسپیسیفک ٹیکنالوجی میں، یا آپ نے فٹ ہونا ہے، موٹاپے سے، ڈپریشن سے باہر نکلنا ہے، مائنڈ سیٹ آپ کو اپنا بدلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مائنڈ سیٹ نہ بدلیں اور کہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، نہیں ہوں گی. اور یہ سارے لمبے لمبے سیشنز جو ہیں میرے، جو ہمارے جو یہ لمبے لمبے سیشنز ہیں، یہ اسی لیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دو ٹوک بات کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو لمبی بات یہ ہے کہ کھول کے بیان کر رہے ہیں تو تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ بھئی آپ نے، ہم چاہیں تو شارٹ بات کر سکتے ہیں، شارٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں، کیونکہ بنانی تو شارٹ ہی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہے میجورٹی لوگوں کا. لیکن اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2.25 آورز ڈیلی لوگ دے رہے ہیں، یعنی 2 سے 4 گھنٹے ہر روز انسان دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ. آج اپنے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے تو آپ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، وہ بھی فالتو کے، رینڈم، کوئی اس میں پراپر پلاننگ نہیں ہے، گول نہیں ہے. دیکھیں ایک آرمی تیار ہو کے جب لڑنے جاتی ہے تو اکھاڑ سکتی ہے نا دشمن کا کچھ. اگر بغیر تیاری کے، بغیر ٹریننگ کے، بغیر اسلحے کے چلے گئے تو کیا ہوتا ہے، آپ کو بخوبی پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو بغیر ٹریننگ کے کہیں بھی نہ جائیں، نہ میدان جنگ میں اتریں جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. آپ اپنے حقوق اللہ سے مانگیں، دوسروں کے حقوق دے دیں. اپنی جان چھڑائیں نا اللہ کے یہاں سے، دوسرے کے حقوق دے دیں اللہ کے لیے. چاہے آپ بیوی ہیں، شوہر ہیں، امپلائی ہیں، آپ جو بھی ہیں، اپنے حقوق اللہ سے مانگیں. آپ ایک سٹیزن ہیں، حکمران کے حقوق ہیں وہ دے دیں. آپ اللہ سے مانگیں، آپ کو کیا وہ ہے، اللہ دے گا. صبر کرنا ہے آپ نے، بس آج دے گا یا کل دے گا، آپ کو آپ کا اجر ملے گا. مطمئن رہیں، اللہ پہ توکل رکھیں، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں یہاں بہت فتنے ہیں دبئی میں. کچھ بزرگ مجھے ملے، وہ یہی کہتے ہیں کہ 25 سال 40 سال ڈرائیونگ کرنے والے اور مختلف جابس کرنے والے، ان کا بھئی یہاں تو وہ ٹک سکتا ہے جس نے اپنا نفس قابو میں کیا ہو. تو یہ تو لفنٹر ٹائپ جو ہمارے عوام ہے، لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، فلمی اور بالکل پتہ ہی ہے آپ کو، تو وہ کہاں یہاں کے
جو جس طرح کی خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہیں. ہم کے جو ہے 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. 2 تو بڑے سیریس ہوئے تھے, خون نکلا تھا, چوٹیں لگی تھی, بس بچایا ہے اللہ نے ہر بار. تو یہ تینوں بار یہی ہوا کہ وہ ڈیلیوری والے لڑکے تھے یا چھوٹا بچہ تھا کوئی, وہ آ کے گھس گیا اندر بائک میں, اپنی بائک آ کے ہماری بائک میں گھسا دی سیکنڈز میں. تو یہ میرا اسپیشل میسیج ہے, یہ ہمارا اسپیشل میسیج ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. یار تیز بائک چلانا کوئی کمال نہیں ہوتا. آپ کو شوق ہے, آپ ہیملٹن کے ساتھ کرو کمپیٹ, آگے تیز فارمولا 1 گاڑی چلا کے دکھاؤ, ہیوی بائک چلا کے دکھاؤ, اترو میدان میں, جہاں ریس ٹریک ہے وہاں جاؤ, کمپیٹ کرو, اتنا شوق ہے. لیکن جو پبلک ریزیڈینشیل اور پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو آپ معاف کر دیں اللہ کے لیے. وہ جگہ نہیں ہے ایک ویل پہ بائک چلانے کی اور اپنے اسٹنٹس اور اپنے وہ دکھانے کی. پہلی بات تو موسٹلی ابا کی دی ہوئی بائکس ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, تو آپ کس بات پہ اکڑ ہے یعنی کہ اطرار ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو تو چاہیے کہ پیدل جائیں, ابا سے کہیں کہ بھائی اپنی بائک گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں, ہم جو ہے نا پیدل جاتے ہیں, کیونکہ یہی ہماری اوقات ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے. ہم سعودیہ میں تھے اور ہم یعنی کہ والد صاحب موجود تھے, گاڑی موجود تھی, لیکن ہم جو ہے وہ بس سے آتے تھے. کہیں بار ہم نے اس طرح کیا ہے. کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. جب دھکے کھائیں گے بس میں, روز بس میں آئیں گے, پہلے سے جا کے صبح لٹکنا پڑتا تھا, مطلب بس سٹینڈ پہ کھڑا ہونا, اور پھر بس پھٹپٹیا بس تھی دھواں چھوڑنے والی, اور بہت ہی مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بس بہت اچھی ہے. یہ جو آپ کا اللہ کا شکر کریں جو میٹرو بس ہے زبردست ہے, یہ ورلڈ کلاس ہے, یہ جو لاہور میں چل رہی ہے, باقی دیگر پاکستان میں چلتی ہے. اللہ کا شکر کریں. آپ ناشکرے لوگ ہیں, ناشکرہ قوم ہے آپ لوگ, واللہ ناشکری قوم ہے.